السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور خانزادہ حویلی میں افراتفری سے مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی کاموں میں مصروف تھا اور سب جلدی کرنے میں تھے، کیونکہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے سب دیر سے اٹھے تھے اور وقت کم رہ گیا تھا۔ اسی طرح سب لوگ کاموں میں مصروف تھے اور وقت گزرنے کا معلوم نہیں ہوا۔ 5 بج چکے تھے اور اب سب لوگ تیار ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ زامیش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو نظر زہران پر گئی، جو بیڈ پر بیٹھا نظریں موبائل پر جمائے ہوئے تھا۔ تیار نہیں ہونے وقت دیکھا ہے؟ زامیش کمر پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے پوچھنے لگی، تمہیں وقت مل گیا روم میں آنے کا؟ زہران اسے دیکھے بغیر تھوڑا سختی سے کہنے لگا۔ زامیش اسے دیکھنے لگ گئی۔ کام وغیرہ کروا رہی تھی نا سب کے ساتھ، اس لیے اگر نہ کرتی تو سب برا مان جاتے۔ زامیش نے اسے نرمی سے وضاحت دینی چاہی۔ زہران نے اپنی سنجیدہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں سب کی ناراضگی سے فرق پڑتا ہے، مگر مجھے بالکل سائڈ پر کیا ہوا ہے۔ زہران لہجے میں بے حد سنجیدگی سے جائے اسے بولا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ زہران آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بھلا آپ کو کیوں سائڈ پر رکھوں گی؟ زامیش پریشان سے اسے دیکھتی کہنے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ کل سے ہی تم مجھے اگنور کر رہی ہو، زہران لہجے میں سختی لیے اسے بولا۔ زامیش اسے سن رہی تھی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زامیش نے اس کو ٹوکتے ہوئے بتانا ضروری سمجھا۔ تمہاری نظر میں تم کبھی غلط ہوتی بھی ہو؟ زہران اب بھی اس سے اسی انداز میں بات کر رہا تھا جو زامیش کو حد سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے اب بات مت کیجیے گا، زامیش اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ پیر پٹک کر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ زہران اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ زامیش آرنج کلر کے ڈریس میں، ساتھ میں ملٹی شیڈڈ دوپٹے کے کیا لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زہران کی نظر اس پر گئی۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زامیش اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ نخرے تو دیکھو محترمہ کے۔ زہران اس پر اپنی نظریں جمائے دل میں بولا۔ زامیش اپنے بال سیٹ کرنے لگی۔ تعریف بھی نہیں کریں میری، نہ کریں۔ زامیش مرر سے اسے دیکھتی دل میں کہتے ساتھ پلٹ کر اس کے سامنے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہران بس اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ غصہ کیا ہے نا مجھ پر، اب دیکھیں میں کیسے آپ کو سوری بولنے پر مجبور نہیں کر دیتی۔ زامیش باہر آتے ہی اس پر ایک نظر ڈال کر دل میں بولتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تمام مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ اذہان اور اسعد دونوں ہی سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس بہت اچھے لگ رہے تھے۔ یار آج آپ کی مہندی ہے، آج تو مسکرا ہی سکتے ہیں آپ۔ اذہان جو اپنے دانتوں کی نمائش بخوبی کروا رہا تھا، اسعد کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگا، خاموش رہو۔ اسعد اس پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈال کر کہتا سامنے دیکھنے لگ گیا۔ اذہان منہ بنا گیا۔ فائق کی نظر ارشما پر گئی، جو گولڈن کلر کے لانگ فراک میں، ساتھ میں بالوں کو کھولے لائٹ سے میک اپ میں پیاری لگ رہی تھی۔ فائق اس کی جانب بڑھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، فائق نے مسکرا کر اسے بولا، جس پر اس نے فائق کی جانب دیکھا نہ چاہتے ہوئے بھی دل نے بیٹ مس کی۔ آپ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ارشما آنکھیں چھوٹی کی تفتیشی نگاہوں سے گھورتی پوچھنے لگی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، جو انسان خوبصورت ہو اس کی تعریف کر دینی چاہیے۔ فائق نے اطمینان سے اسے جواب دیتا سامنے دیکھنے لگ گیا، اور فائق کی اس بات پر ارشما مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ زہران بھی نیچے آیا تو اس نے زامیش کی جانب دیکھا، جو ذکیہ محترمہ کے ساتھ کھڑی ہنس کر بات کر رہی تھی۔ نظر زہران پر گئی تو منہ بنا کر دوسری جانب دیکھنے لگ گئی۔ زہران نفی میں سر ہلا گیا۔ کچھ دیر میں یشرا اور حنیم آتے دکھائی دیے۔ یشرا ملٹی شیڈڈ رنگ کے لہنگے میں، ساتھ میں گولڈن چولی پہنے، سر پر دوپٹہ کیے لائٹ سے میک اپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسعد کی نظر اس پر گئی تو ہمیشہ کی طرح اس کے دل نے بیٹ مس کی۔ حنیم گرین کلر کے لہنگے میں، ساتھ میں ہم رنگ چولی پہنے، سر پر کامدار دوپٹہ اوڑھے لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ میری ہونے والی بیوی تو نہیں ہے؟ اذہان آنکھیں بڑی کی اسعد سے بولا۔ اسعد نفی میں سر ہلا گیا۔ تم پاگل ہو چکی ہو اذہان۔ اسعد اس کی بات پر دانت پیس کر بولا۔ اذہان ہنسنے لگ گیا۔ وہ دونوں ابرار خانزادہ کے ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی، اور اسٹیج پر پہنچتے ہی اسعد نے یشرا جبکہ اذہان نے حنیم کو ہاتھ دیا، جو وہ دونوں تھام گئیں اور انہیں اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ، زامیش مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی۔ میری شکل تمہیں زہر لگتی ہے؟ زہران کی آواز اپنے عقب سے سن کر وہ بے اختیار پلٹی اور زہران کو دیکھا۔ بے حد زہر، زامیش ناک پھلا کر جواب دیتی اپنا ڈریس سنبھال کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ زہران نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا بولا ہے؟ زہران اسے اپنی جانب کھینچ کر آنکھوں میں سختی لیے بولا۔ زہران میرا ہاتھ چھوڑے، زامیش مزاحمت کرتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ زہران نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اگر چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، زہران چیلنجنگ انداز میں اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کی کہنے لگا۔ یو نو واٹ، آپ میری سوچ سے بھی زیادہ گندے ہیں۔
زامیش منہ بسور کر اسے آنکھیں چھوٹی کی کہنے لگی، ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے ڈارلنگ کہ آپ مجھے گندہ بولیں۔ سہران شوخیہ لہجے میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کان میں بولتا اس کی ہارٹ بیٹ مس کروا گیا۔ زامیش نے اسے ناخن چبائے، سہران کی اس کے بازو پر موجود گرفت ڈھیلی ہوئی اور زامیش نے بے اختیار اس کی کلائی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے اتنا بھی بے وقوف مت سمجھیں، زامیش اسے گھور کر کہتی ناک پر انگلی مارتی آگے بڑھ گئی اور سہران بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اذہان حنیم کے قریب ہو کر آہستگی سے بولا۔ حنیم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اذہان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انسان تعریف ہی کر دیتا ہے۔ یشرا اسے غصے سے دیکھتی دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ اذہان نے اس کی جانب دیکھا، وہ بھی کرتے ہیں؟ اذہان نے یشرا سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ یشرا اسے بس گھور ہی سکی۔ آپ ہیں ہی حسین۔ اذہان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کے اس کے غصے کو ایک دم ختم کر گیا۔ یشرا کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے معلوم ہے، یشرا مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولتی اذہان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ سب گھر والوں نے مل کر لٹی ڈالی اور اذہان بھی ان میں شامل ہو گیا۔ باری باری سب ان کی رسم کرنے لگ گئے۔ اسی طرح مہندی کا فنکشن بہت اچھے سے اختتام پذیر ہوا۔ سب مہمانوں کے جاتے تمام حویلی والے تھا کہ ہارے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ زامیش نے اسے مہندی کے پورے فنکشن میں بہت نظر انداز کیا تھا، جو سہران کو حد سے زیادہ محسوس ہوا تھا۔ زامیش ڈریسنگ کے سامنے کھڑی لوشن لگا رہی تھی۔ انتہائی کوئی کھڑوس ہے، انہیں ذرا فرق نہیں پڑتا میری ناراضگی سے۔ زامیش مرر سے اسے گھورتے ہوئے دل میں شکوہ کرنے لگی۔ سہران خاموشی سے اٹھ کر اس کی جانب آیا، اسے پیچھے سے احسار میں کیا۔ زامیش نے مزاحمت کرنی چاہی۔ آئی ایم سوری، سہران اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بولا۔ کس لیے؟ زامیش برہم انداز میں اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ صبح میں نے اوور ری ایکٹ کر دیا تھا نا؟ سہران نے اس کی پشت سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اپنی بیک پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی زامیش کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ آپ نے بہت زیادہ غصے سے بات کی تھی، زامیش معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ آئی نو، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سہران اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ زامیش اسے دیکھنے لگ گئی۔ وعدہ کیا تھا آپ نے کہ آپ غصے سے بات نہیں کریں گے۔ زامیش اسے یاد دہانی کروانے لگی۔ سہران کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ آج کے بعد پکا نہیں، سہران اس کی ناک دبا کر کہنے لگا۔ زامیش اسے گھورنے لگی۔ پکا؟ زامیش نے اس کی آنکھیں میچ کر اسے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ زامیش مسکرا دی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی خوبصورت ہوتا ہے، شوہر کے پیار سے منانے پر وہ نازک جان فوراً مان جاتی ہے۔ سوئیں؟ سہران اسے خود کو مسکراتا پا کر کہنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور وہ دونوں بیڈ کی جانب بڑھ گئے۔ سہران نے اسے اپنے حصار میں لیا اور وہ دونوں آنکھیں موند گئے۔ بارات کا بھی سارا انتظام لان میں ہوا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زامیش، ارشما، یشرا، حنیم پارلر گئی ہوئی تھی، جبکہ سب لڑکے کاموں میں مصروف تھے۔ اذہان اور اذہان تیار ہو رہے تھے۔ بارات کی تقریب شروع ہو چکی تھی اور لان میں مہمانوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی۔ فائق سب لڑکیوں کو پارلر سے لینے کے لیے گیا تھا۔ وہ 15 منٹ سے باہر کھڑا تھا، مگر مجال ہے جو یہ لڑکیاں باہر آنے کا نام لے رہی ہوں۔ فائق نے ایک بار پھر نظر پارلر پر ڈالی اور بالآخر وہ چاروں لڑکیاں باہر آتی دکھائی دیں۔ زامیش آگے بیٹھ گئی، حنیم، یشرا پیچھے اور انہی کے ساتھ ارشما بھی۔ ان سب کے پیچھے بیٹھتے ہی فائق نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی پہنچ گئے تھے۔ فائق گیراج میں کھڑی کرتا ان لڑکیوں کو وہاں چھوڑ کر سہران کے اشارے پر وہاں چلا گیا۔ سہران اور فائق کے ساتھ اذہان اور اذہان نے انٹری کی۔ تمام مہمانوں کی نظر ان دونوں پر گئی۔ اذہان سیاہ شیروانی میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سجایا، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف اذہان گرے شیروانی میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ گئے اور شان سے بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی یشرا اور حنیم آتی دکھائی دیں اور اپنی حسین سراپے سے ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کر گئیں۔ اذہان کی نظریں یشرا، جبکہ اذہان کی نظریں حنیم پر جم گئیں۔ سرخ رنگ کے کامدار ڈریس میں وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ان دونوں کی جانب بڑھنے لگی اور ان دونوں کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ اذہان اس کے کان میں جھک کر ستائشی نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالے، گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی ہارٹ بیٹ معمول سے زیادہ تیز کر گیا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ جب تعریف کرتا ہوں تو آپ شرما جاتی ہیں، جب میں پریکٹیکل کروں گا تب کیا کریں گی؟ اذہان اس کے صحیح معنوں میں اس کی جان نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یشرا کے حلق میں گلٹی ابھری۔ چشمش، تم نے میرے صبر کا بہت امتحان لیا ہے اور اب مزید ایک اور امتحان بن کر میرے بے حد قریب بیٹھ گئی ہو۔ اذہان اس کے قریب ہوئے معنی خیز لہجے میں بولتا اسے پیر کے ناخن تک سرخ کر گیا۔ اذہان، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کر کے؟ حنیم دھیمے لہجے میں اپنی غیر ہوتی حالت پر بولی۔ نہیں، آپ کا ہونے والا شوہر پیدائشی چھچھورا ہے، اذہان نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ حنیم بس اسے دیکھ سکی۔ زامیش مرون کلر کے لانگ فراک میں ملبوس بالوں کو کھولے، لائٹ سے میک اپ، ہونٹوں پر مرون لپسٹک لگائے، اس وقت بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔
زہران کی نظریں اس سے ہٹنا مشکل ہو رہی تھی. وہ اسی پر نظریں مرکوز کیے سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا. مسلسل اس کی نظر خود پر محسوس کرتی زامیش نظریں جھکا گئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. تم نے جان کر یہ کلا پہنا ہے نا؟ زہران نے اس کے کان میں جھک کر بھاری آواز میں بولا. آپ نے خود پسند کیا تھا. زامیش نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا. ٹھیک ہے میں نے پسند کیا تھا مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک محاذ پیدا کر دیں. زہران گھمیر لہجے میں بولتا اس کے بلش کرنے پر مجبور کر گیا. زامیش پلکیں جھکا گئی. میں دودھ پلائی کی رسم کرنے جا رہی ہوں. زامیش اسے دیکھتے ہوئے بتاتے ساتھ اسٹیج کی جانب قدم بڑھانے لگی. نہیں یہی میرے پاس کھڑی رہو. زہران اسے معصومیت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. زامیش اسے دیکھنے لگی. یہ کیسی ضد ہے زہران؟ زامیش اس کی حرکت پر اسے بس دیکھتی رہ گئی. مجھے تم میری نظروں کے سامنے ہی چاہیے ہو. زہران کی بات پر وہ مسکرا دی. میں سامنے سے بھی آپ کو نظر آؤں گی. زامیش اسے معلومات دیتی آگے کی جانب بڑھ کے زہران مسکرا کر اسے جاتا دیکھنے لگا. ارشما اور زامیش ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اسٹیج کے اوپر چڑھ کر ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھی چاروں انہیں دیکھنے لگ گئے. آج جمعرات نہیں ہے جب ہوگی تب آنا. اذہان ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا. زامیش نے گھور کر اسے دیکھا. بدتمیزی مت کرو اذہان, خاموشی سے دودھ پلائے نکالو ہماری. زامیش اسے آنکھ بڑی کیے دیکھتی اونچی آواز میں کہنے لگی. اذہان نے جیب سے پیسے نکال کر زامیش کو تھما دیا. بھائی آپ میرے لیے کیوں مشکل کھڑی کر رہے ہیں؟ اذہان 1000 کے نوٹ دیکھ کر چہرے پر معصومیت سجائے کہنے لگا. جتنے دے سکتے ہیں دے دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر دینا ضرور ہے. ارشما نے اسے مسکرا کر زور دے کر بولا, جس پر اذہان نے جیب سے نکال کر 1000 کے چند نوٹ ان دونوں کی ہتھیلی پر رکھ دیے. سب تالیاں بجانے لگ گئے اور وہ دونوں شکریہ ادا کرتی اسے دودھ پلانے لگ گئی. کچھ دیر بعد رخصتی کا وقت ہو گیا اور دونوں کے ہی چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی. وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے. کچھ دیر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے رہے. بچیاں تھک گئیں. ارشما تم یشرا کو اذہان کے روم میں چھوڑا اور زامیش تم حنیم کو اذہان کے روم میں چھوڑا. فریدہ بیگم نے ان دونوں کو مخاطب کر کے بولا, جس پر وہ ان کی بات مانتے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگی. انتظار کیجیے اپنے شوہر کا, آتے ہی ہوں گے. زامیش اسے اذہان کے روم میں لا کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی, جس پر شرما کر سر جھکا گئی اور زامیش باہر چلی گئی. زامیش کے جاتے ہی اذہان کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا. حنیم کی نظر اس پر گئی. اس کی ہارٹ بیٹ ایک دم بڑھ گئی. وہ اپنے ہاتھ آپس میں لڑوانے لگی. وہ پلکیں جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی. اذہان اسے نظروں کے اثار میں لیے اس کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا. تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی آج. اذہان اس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کے لہجے میں محبت سجائے کہنے لگا. شکریہ. حنیم نے گھبراتے ہوئے اسے دھیمے لہجے میں جواب دیا. مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کب تم مجھے اچھی لگی, کب تم سے محبت ہوئی, لیکن میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ دوں گا اور تم سے اسی طرح محبت کروں گا. اذہان اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے مسکرا کر کہتے ساتھ حنیم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. اذہان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا. اس کے گال سرخ ہو گئی. مگر مجھے آپ سے ایک اور وعدہ چاہیے. حنیم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی. اذہان اسے دیکھنے لگا. آپ کل سے ماموں کے ساتھ آفس جا رہے ہیں. حنیم اس کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کرتی اسے بتانے لگی. یہ بہت مشکل ہے. اذہان روتی شکل بنا کر اسے کہنے لگا. مگر آپ کو میرے لیے کرنا ہوگا. حنیم اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی, جس پر وہ ماننے پر مجبور ہو گیا. ٹھیک ہے. اذہان اس بات میں سر ہلا کر بولتا اسے خوش کر گیا. اذہان نے اس کی پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا. یشرا اذہان کے کمرے کو دیکھ رہی تھی. وہ بچپن سے یہاں آتی رہی تھی مگر اس نے اس کے کمرے کو کبھی بھی غور سے نہیں دیکھا تھا. زامیش ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اس کے پرفیومز کی خوشبو سونگھنے میں مصروف تھی. تبھی اپنے پیٹ پر کسی چیز کا لمس محسوس کرتے ہی اس کے بے اختیار مرر میں دیکھا. اذہان کو موجود پا کر اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی. ویلکم ٹو مائی لائف مسز. اذہان اس کے کان میں جھک کر گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی ہارٹ بیٹ تیز کر گیا. تم اس وقت اس سرخ رنگ میں ایک صبر کا امتحان بن کر کھڑی ہو. میرے خیال سے اب مجھ سے مزید ویٹ نہیں ہوگا. اذہان نے کہتے ساتھ اسے اپنی گود میں بھرا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا. اذہان. یشرا گھبراتے ہوئے اسے پکارنے لگی. اذہان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. آج کچھ نہیں سنوں گا میں. اذہان گمبھیر لہجے میں بولتا اسے خاموش کرواتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا اور لائٹ آف کر دیا. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.